من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ کسی بھی اچھے کام کی سفارش پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، یعنی تمہارے کہنے سے جو چیز میں اس کو دوں گا اس کا تمہیں بھی حصہ مل جائے گا، صرف کہنے سے۔ اور اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کروا دیتا ہے۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کتنے حریص ہوتے تھے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے موقع ملیں۔ ہمارے ہاں سفارش کا لفظ ایک ناپسندیدہ لفظ بن چکا ہے، جبکہ سفارش بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری۔ اگر اچھے کام کے لیے ہوگی تو اچھی ہوگی، برے کام کے لیے ہوگی تو بری ہوگی، اور دونوں میں انسان اپنا حصہ پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راستہ دکھانے والا، نیکی کی طرف لے جانے والا ایسا ہی ہے جیسا نیکی کرنے والا۔ یعنی آپ کے کہنے سے اگر کوئی شخص کسی نیکی کے کام کی طرف چل پڑا تو جو نیکی وہ کرے گا وہ سارا اجر آپ کو بھی ملے گا اور خود اس کو بھی ملے گا، یعنی اس کے اجر میں سے کم کر کے نہیں، اس کو اپنا اور اتنا ہی آپ کو بھی۔ لہذا کبھی بھی کسی اچھے کام کی سفارش سے خود کو روکنا نہیں چاہیے یا جھجکنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی غلط کام کے لیے سفارش کرتا ہے، کسی ناحق کام کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے یا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے، تو اس جرم میں سفارش کرنے والا بھی شریک ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک لفظ سے بھی مدد کی تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر رہا ہے اور وہ اسے کہے ہاں کرو کرو، تو یہ جو لفظ ہے کرو کرو، یہ اس کے لیے بھی مجرم بننے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ مسلمان کو حکم کیا ہے کہ ینہون عن المنکر، برائی کو دیکھ کے اس سے روکا جائے نہ کہ انکریج کیا جائے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دیا جائے۔ آپ کے نیکی کے راستہ دکھانے سے جو شخص بھی اچھے کام میں لگ گیا وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ مثلا آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں، ایک خود آتے ہیں، اگر کسی اور کو ساتھ لے آئیں، کسی اور کو بتا دیں، کسی کو لفٹ دے دیں، کسی کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، کسی کو صرف خبر ہی دے دیں کہ وہ آپ کے کہنے سے آ جائے، یہاں آ کر وہ جو کچھ سنے گا، جو کچھ سیکھے گا، اور اس میں سے کسی ایک بھی اچھی بات پر اگر عمل کرے گا تو سارے کا سارا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ عمل کرتا رہے اور اس کا وہ عمل آگے پھر دوسروں تک پہنچتا رہے۔ لہٰذا نیکی صرف یہ نہیں کہ انسان خود نیکی کرتا رہے، نیکی کی سفارش، نیکی کی رہنمائی، نیکی کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکیوں کے دروازے کھولنا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو۔ یہ ہے اسلامی اخلاق کہ جب کوئی سلام کرے تو پورے جذبے کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر اچھے طریقے سے جواب دو، نہ کہ لیے دیے اور موڈ آف کیے اور منہ بنائے اور ادھر سے ادھر منہ کر لے۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ سلام کا جواب گرم جوشی کے ساتھ دینا چاہیے، اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک باہم محبت نہ کرو۔ میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔
آپس میں سلام کو عام کرو. افشوا السلام بینکم. سلام کرو ہر اس شخص کو جو تمہارے سامنے ہو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے. کیونکہ بسا اوقات ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں یا جو ہمارا دوست ہے، اور اس کو سلام نہیں کرتے خواہ وہ کتنا ہی اچھا مسلمان ہے، کیونکہ ہم اس کو جانتے نہیں. مومن تو مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے ایک سہارا ہے. مومنوں کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے. یاد رکھیے، دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والا خود بھی خوشیاں پاتا ہے، اور دوسروں کے لیے کانٹے بکھیرنے والا خود اپنے پاؤں زخمی کرتا ہے. اس لیے ہماری سوچ اور ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے کس طرح خوشی اور امن اور سکون کا باعث ہو سکتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ سلام کرنا بہترین رول ادا کرتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے بچوں کو سلام کرنا تو سکھایا نہیں، وہ لفظ اس کے بدلے سکھا دیے ہیلو اور ہائے، جن کا کوئی مطلب نہیں، اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں. اب دیکھیے، ہائے کہنے سے ہمارے کلچر میں ہائے تو تکلیف کے وقت کی جاتی ہے، یا کسی کی ہائے ہائے کسی بے عزتی کے وقت کی جاتی ہے. لیکن ہم نے ایلین کلچر کو اپنے اندر اتنا عام کر لیا کہ ہائے کا مطلب ہی کچھ اور ہو گیا. اب دیکھیے کہ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تمہاری جان مال عزت آل اولاد ہر چیز محفوظ رہے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور اس کے مقابلے میں ہائے کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کی دعا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں. لیکن افسوس کہ بے معنی لفظ تو ہم کو بہت پسند آ گئے، اور میننگ فل لفظ کہتے ہوئے ہم شرمانے لگے اور اپنے لیے ایک بوجھ سمجھنے لگے. جو شخص سلام کی ابتدا کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہم بے وجہ میں خود کو نیکیوں سے محروم رکھتے ہیں اور لفظ استعمال کر کے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کبھی کہ ہم خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے کو دین اسلام میں بھی کہتے ہیں، لیکن دین اسلام کے شاعر اور اس کے طور طریقے اور ایٹیکیٹس ہم کو اچھے بھی نہیں لگتے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم جتنا بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے بھاگیں، بالآخر جانا اسی کے پاس ہے، اسی کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے. پھر ہاتھ میں کیا ہوگا اس کو خوش کرنے کے لیے؟ وہ باتیں جس کو پسند نہیں. تھوڑی سی کوشش کر کے ہم اپنے روزمرہ زندگی میں ان سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں جن سے ہماری دنیا بھی بھلی ہو جائے اور آخرت بھی. پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن تو مومن کا بھائی ہے. مومن تو ایک جسم کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ہر اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے.
اور اپنے ہی کو قتل کر دینا، اس سے بڑھ کر رسوائی کی بات کیا ہوگی، نقصان کی بات کیا ہوگی؟ قتل کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو اسی طرح حرام کر دی جس طرح تمہارے اس دن کی، تمہارے اس شہر مکہ کی، تمہارے اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت ہے۔ نیز فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ گویا قتل کو کفر سے تشبیہ دی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل تھا، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے درپے تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا۔ نمبر 1، حرم میں الحاد کرنے والا۔ نمبر 2، اسلام میں طریقہ جاہلیت کا متلاشی۔ اور نمبر 3، ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب، یعنی بے وجہ کسی کو مارنے کے پیچھے پڑ جانا، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی وجہ کے، یعنی غصہ کسی پر ہے اور معصوم شہریوں کو مار کر اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اللہ سے فریاد کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے ابن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا، یہ آیت نہ منسوخ ہے نہ بدلی گئی ہے، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ یعنی وہاں تو اس کو معافی نہیں ملے گی، ہاں دنیا میں اگر کوئی معافی مانگ لے تو مانگ لے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کر دے، اللہ یہ کہ وہ بھول ہو جائے، یعنی مثلا کسی جانور کو شکار کر رہا تھا اور کسی انسان کو جال لگا تیر، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہ کفارہ کس کا ہے؟ غلطی سے قتل کا، تو جان بوجھ کے کرنے کا تو پھر آپ سوچ لیں کہ کیا ہوگا۔ تو جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی غلام کو آزاد کرنا غلطی سے، مثلا کسی نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے کسی کو مار دیا، اب وہ اس کا خون بہا تو دے گا ہی، خواہ غلطی سے قتل کیا لیکن جان تو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفارے کے طور پر غلام آزاد کر۔ آج کل غلام تو نہیں ملتے، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے، اگر ایک بھی بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر سے پورے 2 مہینے کے رکھنے ہوں گے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، غلطی سے کیے ہوئے کی بھی توبہ اس طرح ہوگی، اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مومن کی حرمت کتنی ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ظاہر ہے کوئی کسی کے دل میں جا کر تو ایمان نہیں دیکھتا، زبان سے ہی بتایا جاتا ہے۔ مثلا میں کہتی ہوں کہ میں مومن ہوں تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ میں نے زبان سے اقرار کیا۔ تو جو زبان سے اقرار کر دے تو اس کو کافر مت کہو۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تو تم خود اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔